بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسٹریلیا کی مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جسے سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ انگریز کسی مسجد میں آتا ہے شکایت کرنے کے لیے، شور کی شکایت کرنے کے لیے آتا ہے، تو واپسی پہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو واقعہ کچھ ہوا ہے کہ وہاں کے آسٹریلیا میں ایک مسجد ہے، وہاں کے امام مولانا عبدالصالق ہیں، اور حاجی حسن صاحب جو ہیں وہ وہاں کے چیئرمین ہیں مسجد کی کمیٹی کے انتظامیہ کے۔ مولانا عبدالصالق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہفتہ والے دن جس دن عید تھی، ہم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اور اسپیکر وغیرہ چیک کر رہے تھے، یعنی کہ عید کی نماز کے حوالے سے، کیونکہ مسجد کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا، کمیونٹی ہال، جس کے اندر 4-4.5 ہزار تک نمازی آ سکتے تھے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کی تیاری جاری تھی۔ عید کی نماز کے لیے ہم اسپیکر چیک کر رہے تھے، 1-2 بار ہم نے اسپیکر چلائے، زیادہ نہیں چلائے تھے۔ تو چونکہ مسجد کے بالکل سامنے وہاں پہ رہائش تھی، اولڈ ایج ہوم تھا، یعنی کہ جو بوڑھے لوگ، جہاں پہ بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی رہائش ہوتی ہے۔ تو آسٹریلیا میں، پاکستان میں تو ایسے شاید ہوں، لیکن جو یورپ ہے، یورپی ممالک ہے، وہاں پہ اکثر جو ہے وہ ایسی جگہ ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے برائن صاحب ادھر رہتے تھے، تو ہمارے 1-2 بار اسپیکر جو ہے وہ چیک کرنے کی وجہ سے، کھولنے کی وجہ سے ان کی شاید آنکھ کھل گئی۔ تو ہم جب عید کی نماز ہم نے ادا کی اور ہم آپس میں جو ہے وہ عید مبارک دے رہے تھے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اور کچھ ناشتہ کا بھی ٹائم تھا، کچھ لوگ مسجد میں ناشتہ کر رہے تھے، کھانا بھی چل رہا تھا۔ تو یہ برائن صاحب مسجد میں آ گئے، ان کا نام برائن تھا۔ تو یہ انگریز مسجد میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ بھئی یہ مسجد کا ذمہ دار کون ہے؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے ذمہ دار ادھر کے حاجی حسن غوث صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے ملائیں۔ تو حاجی غوث صاحب ادھر ہی تھے، حاجی حسن صاحب، ان سے ان کو ملایا گیا۔ جب یہ مسجد میں آئے تو ان کو جو ہے ان کا بہت اچھی طرح انہیں ویلکم کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا۔ تمام جو مسلمان تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب نے ان سے مصافحہ کیا، گلے ملے، بہت اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے ملے۔ تو یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا، اس کا دل کھل گیا کہ وہ تو مسلمانوں کو ویسے یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا، ملک کے جو ہے وہ دنیا کے اندر مسلمان دہشت گرد ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جب اس نے خود دیکھا، جو ان کا مسلمانوں کا ویلکم دیکھا، تو بہت خوش ہوا، بیٹھ گیا، اس کو کھانا پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ 10-15 منٹ بات کی، اسلام کے حوالے سے بات کی، اسلام مذہب کے حوالے سے اس کو بتایا گیا۔ تو اس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اس نے وہیں پہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ شکایت لے کر آیا تھا عید کے دن، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یعنی کہ اب 70-80 جتنے سال بوڑھا جو ہے برائن صاحب، برے آدمی تھے، 70 یا 80 سال شاید ان کی عمر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ان کی۔ اب جتنے بھی جو بندہ اسلام میں، جو کافر جو ہے وہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو کتنی بڑی دولت، ایمان تو بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں تو بغیر مانگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ماں کی گود میں ایمان سے نواز دیا، تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھیں، ایمان میں ایک مسلمان میں اور غیر مسلمان میں، غیر مسلم میں، ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک انسان جب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی جاتا ہے، کوئی مسلمان بغیر توبہ کے چلا بھی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو جو ہے وہ سزا پوری ہونے کے بعد دوزخ سے نکال لے گا۔ لیکن جو انسان بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ پر جس کا ایمان نہیں تھا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کے اندر جائے گا۔ دوزخ کی آگ تو اتنی سخت آگ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے، پھر ادھر سے نکال کے اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، تو وہ دنیا کی آگ میں آ کر سو جائے گا۔ وہ کہے گا بھئی یہ دوزخ کی آگ اتنی سخت تھی، دنیا کی آگ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر دوزخ میں ایک سوئی جتنا سوراخ کر دیا جائے تو وہاں سے نکلنے والی ہیٹ سے، وہاں سے اتنی زیادہ ہیٹ اور تپش نکلتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اتنی سخت جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ برائن صاحب جو کیوں اسلام لے کے آئے، اس نے مسلمانوں کا اخلاق دیکھا۔ تو اخلاق جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم سب کا ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ ہمیں غیر مسلموں کو دعوت ہی نہ دینی پڑے، وہ ایسے ہمیں دیکھ کے جو ہے مسلمان ہوں۔ نبی علیہ السلام بھی اس دنیا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنگ کر کے کافروں کو قیدی بنا کے لاتے تو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے۔ تو جب مسجد کے ستونوں کے ساتھ کافر جو ہے وہ صحابہ کرام کو دیکھتے، ان کا اخلاق دیکھتے، ان کا رویہ دیکھتے، تو وہ خود مسلمان ہو جاتے، ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو آج بھی
تبلیغ سے زیادہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تبلیغ بھی کریں, دوسروں کو جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف بلائیں, نیک برے کاموں سے بچیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی تربیت کریں, اپنا اخلاق بہتر کریں. ایک واقعہ ہے کہ کسی جو ہے بیرون ملک سے, کہ دوسرے کنٹری سے ایک بندہ مسلمان ہو کر پاکستان آیا. جب اس نے دیکھا کہ پاکستان میں آ کر جو ہے پانی کا کولر لگا ہوا ہے, اوپر گلاس رکھے ہوئے ہیں اور زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں, تو اس نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے, یہ گلاس کیوں باندھے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اس لیے باندھے کوئی اٹھا کر نہ گلاس کو لے جائے. تو وہ کہنے لگا بھئی ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہم تو غیر مسلم ہو کر بھی جو ہے وہ چوری نہیں کرتے, اس سے اچھا تو یہی ہے کہ میں مسلمان نہ ہوں. پھر وہ واپس چلا گیا. یہ واقعہ میں نے سنا تھا. تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں.